آداب عرض یوٹیوب چینل انکشاف پر پروفیسر امجد نذیر نازک پروگرام درپن لے کر حاضر ہے۔ آج کا ہمارا عنوان ہے شیطان جنگ جیت جائے گا۔ جنگ یا جنگ ہرمز جاری ہے اور ابھی سے ایک طبقہ فکر یہ اعلان کر رہا ہے کہ ایران جنگ جیت چکا ہے۔ یہ لوگ اگر مار کھانے اور اپنے اعلیٰ دماغوں، جرنیلوں اور مذہبی رہنماؤں کے ختم ہونے کو جنگ جیت جانا کہتے ہیں یا سمجھتے ہیں تو یقیناً ایران پہلے ہی جنگ جیت چکا ہے، بلکہ پہلے دن ہی جنگ جیت گیا تھا جب خامنائی کو، جو کہ ایران کے مذہبی رہنما ہیں اور رہبر اعلیٰ کہلاتے تھے، انہوں نے راستے سے ہٹا دیا تھا، اور اس کے بعد بھی پے در پے ملک کی اعلیٰ قیادت اس دار فانی کو چھوڑ کر اپنے اللہ کے حضور حاضر ہو چکی ہے، اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ باقی کو اللہ کے حضور حاضر کرنے کے لیے وہ فریق جس نے جنگ کا آغاز کیا تھا پے در پے کوششیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ جب ماہرین جنگ اور رہنما جان دیتے جا رہے ہیں تو کیا نچلے درجے کی قیادت جنگ جیتے گی یا جیت چکی ہے؟ یہ سوال ہی رہے گا، تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ ایران کا انفراسٹرکچر تباہ ہو چکا ہے، رہی صحیح کسر امریکہ اور اسرائیل مل کر نکال دیں گے۔ وہ بڑی مہارت اور نشانے کے مطابق حملہ کرتے ہیں۔ دوسری طرف ایران کے حملے بغیر کسی ہدف خاص کے ہیں۔ ان کے حملوں سے تباہی تو ہو رہی ہے مگر اصل مقاصد حاصل نہیں ہو رہے، جبکہ ایران کے دشمنوں کے مقاصد واضح ہیں، وہ رجیم چینج کرنا چاہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے وہ رجیم مسلسل چینج کرتے جا رہے ہیں، نئے بندے سامنے آ رہے ہیں اور وہ بھی سامنے آنے سے براہ راست کتراتے ہیں، یعنی مقتدرہ کو راستے سے ہٹانا امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ منصوبہ ہے۔ ایران اندر سے مکمل طور پر کھوکھلا ہو چکا ہے۔ آخر کب تک وہ میزائل برساتا رہے گا؟ آخر کو ختم ہو ہی جانے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے چین اور روس مدد کر رہے ہیں، کہاں سے مدد کر رہے ہیں؟ کون سا راستہ ہے؟ اسلحہ پہنچانے کا کوئی ہمسایہ ملک اس میں ملوث ہو تو سیٹلائٹ تصاویر سے ریکارڈ ہو جائے گا۔ ہرمز کا سمندری راستہ امریکہ کی نظر میں اس کا بحری بیڑا راستے میں ہے۔ ہرمز کا سمندری راستہ مکفل ہے، امریکہ کی نظر میں ہے، اس کا بحری راستہ اور اس کا بحری بیڑا راستے میں ہے۔ ایران کی فضائیہ کہیں نظر نہیں آ رہی۔ امریکہ اور اسرائیل ایران کے مزید کمزور ہونے کا انتظار کر رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ عملی اقدامات بھی ہو رہے ہیں۔ اسرائیل اور امریکہ ایران کے کمزور ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، ساتھ ہی ساتھ عملی اقدامات بھی جاری ہیں۔ ایک طرف آئل اور گیس فیلڈ سے سپلائی بند کی جا رہی ہے، دوسری طرف مناسب وقت کے لیے منصوبہ بندی ہو رہی ہے۔ بالآخر ایران گھٹنے ٹیک دے گا، جب کہ ایران کا کوئی بھی ہوائی اڈہ سلامت نہیں۔ ایران کے دوست ممالک بھی خاموش ہیں، جبکہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹیں کھڑی کر کے ایران نے عالمی برادری کے لیے ہی رکاوٹیں کھڑی نہیں کی، اپنے لیے بھی مشکل پیدا کر دی۔ ایرانی بحریہ نے ابھی تک کوئی بڑا ہدف حاصل نہیں کیا، جبکہ امریکہ اس کا بحری بیڑا بھی ڈبو چکا ہے۔ ایران کی میزائل بازی نے خلیجی ممالک پر حملے کر کے اپنے ہی ہم مشرب ساتھیوں کو
باہم متحد ہونے کا موقع دے دیا ہے۔ کہنے کو ایران کے حملے امریکی اڈوں پر ہیں، حالانکہ اس سے شہری علاقے بھی متاثر ہو رہے ہیں۔ ان ممالک کی رہی سہی ہمدردیاں اگرچہ جو معمولی تھیں وہ بھی ایران کے حق میں اب نہیں رہیں، جیسا کہ ان کے وزرائے خارجہ کی کانفرنس کے بعد بیان جاری کرنے سے پتہ چلتا ہے۔ سعودی وزیر خارجہ کی کانفرنس کے بعد کی بیان کردہ خبروں کا لب لباب یہ ہے: ایران کو خطے میں پراکسی گروپس کی حمایت بند کر دینی چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایران نے پڑوسیوں کے ساتھ دشمنوں جیسا سلوک کیا ہے، یہ کہ سعودی عرب ضرورت پڑنے پر فوجی اقدامات کرنے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سمندری راستوں میں آزادی کی حفاظت کو یقینی بنانا ہوگا۔ دوسری طرف ٹرمپ صدر امریکہ اگلے اقدامات کا سوچ رہا ہے۔ تماشائی تماشا دیکھتے رہ جائیں گے۔ ان کی خواہشات نیک سہی پر پوری ہوتے نظر نہیں آتی۔ ایران کا نعرہ ہے مرگ بر شیطان، بزرگ شیطان اب تک مرا نہیں، آخر کو شیطان جیت ہی جائے گا، کیونکہ اس کا واسطہ کسی روحانی جنگ سے نہیں بلکہ ایک ایسے دشمن سے ہے جس نے اتحاد امت کو خود اپنے ہاتھوں اس پر حملہ کر کے پائمال کر دیا ہے۔ اگر امریکہ کی مدد کوئی نہیں آیا تو ایران کی مدد کے لیے بھی کوئی نہیں۔ سب اپنے مفادات کو کندھا دے رہے ہیں اور اسی سے شیطان کو سہارا مل رہا ہے۔ جنگ ایک فساد ہے اور فساد شیطان کا پیدا کرنا ہے۔ شیطان جنگ جیت ہی جائے گا، اس لیے کیونکہ کوئی سالے مرد اس کے سامنے سینہ تان کر کھڑا ہونے والا نہیں۔ شیطان کا ہتھیار فساد ہے، جو ایرانی میزائلوں سے زیادہ طاقتور ہے۔